بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حدیث کے اندر ایک عظیم شان اور اعلیٰ کام حفظ حدیث کا ہے۔ حفظ حدیث پہلے ہمارے اسلاف ان کے ہاں اس کی کثرت کے ساتھ اس کا شوق پایا جاتا تھا، اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ احادیث کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب ذرا حفظ حدیث کا رجحان کم ہو گیا ہوا ہے اور کثرت کے ساتھ کم ہو گیا ہوا ہے۔ کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے احادیث کو زبانی یاد رکھا ہے، باقی میجارٹی جو ہے وہ انہوں نے احادیث کو زبانی یاد نہیں رکھا۔ تو اس سلسلے کو برے صغیر پاک و ہند اور اس کے علاوہ پھر پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے ہم نے کوششوں کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے حفظ حدیث کے مدارس کا آغاز کیا۔ خود بھی الحمدللہ رب العالمین 3 مدارس حفظ حدیث ہم نے قائم کیے۔ پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی ہمارے تلامذہ تھے یا ہمارے ساتھ اس مشن میں چلنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے مدارس کے اندر مدرسہ حفظ حدیث کا آغاز کیا۔ تو الحمدللہ یہ تعداد کافی مدارس تک پہنچ چکی۔ پھر اس کے بعد دوسری کاوش ہم نے کی، کتاب خزینہ حفظ حدیث لکھی۔ یہ خزینہ حفظ حدیث فقیر نے لکھی ہے، اور یہ کتاب حفظ حدیث کے لیے بہترین قسم کا نصاب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ خزینہ حفظ حدیث کو مشتاق بک کارنر لاہور نے شائع کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیگر مکتبہ جات سے کتاب حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے مختلف مکتبہ جات کے اندر یہ کتاب موجود ہے بحمدہ تعالی۔ خزینہ حفظ حدیث یہ ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ خزینہ حفظ حدیث کے کل صفحات 352 ہیں، 352، اور اس کی کل احادیث جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان کی تعداد ہے 257، 257۔ اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف میں عرض کرتا چلوں، تاکہ جو لوگ اپنے اپنے مدارس میں اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، یا جو نصاب کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یا جو مدارس حفظ حدیث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ خزینہ حفظ حدیث کتاب، اس کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ فہرست، اور فہرست کے بعد مقدمہ ذکر کیا گیا ہے۔ مقدمہ اس کتاب کا 20 صفحات پر مشتمل ہے، پیج نمبر 23 سے لے کر 43 تک، 43 تک، یہ 20 صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ تمام طلباء جو حدیث پاک کو حفظ کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اس کتاب کا مقدمہ پڑھانا چاہیے۔ 20 صفحات پر مشتمل یہ مقدمہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس فن کے ساتھ تھا۔ دوسرا، اس کے اندر حفظ حدیث کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے اور اپنا حافظہ بڑھانے کے لیے اس کے اندر مختلف چیزیں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے تو جو حفظ حدیث کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، اس کو بیان کیا گیا، اور کس طرح ہم حدیث پاک کو آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں۔ تقوی اختیار کریں، پھر اس کے بعد مذاکرہ حدیث کریں، آپس میں حدیث کا تکرار کریں، پھر اس کے بعد نسخہ جات کا استعمال کریں، وظائف کریں حفظ حدیث کے لیے، نصاب کو مقرر کریں، یہ ساری چیزیں، وقت کو مقرر کریں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر بیان کر دی ہیں کہ کس طرح آپ حفظ حدیث میں کام کر سکتے ہیں، کس طرح آپ احادیث کو زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور کس طرح ایک شخص اس کتاب کو زبانی یاد کر سکتا ہے، اور کتنا اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنا۔ اس ساری چیزیں ہم نے اس کتاب کے مقدمہ کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو جو بھی اس کتاب کو لے، حاصل کرے، یا پڑھائے یا پڑھے، وہ اس کے مقدمہ کا ضرور مطالعہ کرے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر آگے احادیث کو 6 ابواب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جب بھی ہمارا علم کی طرف ذہن جاتا ہے تو یہ 6 چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 6 چیزوں کو اگر کور کر لیا جائے تو کافی حد تک علوم اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں، احکامات ہیں، آداب ہیں، اخلاقیات ہیں، اور حقوق ہیں۔ یہ 6 ابواب اس کتاب کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اب انہی ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ذیل میں جتنی بھی احادیث آتی ہیں وہ لانے کی کوشش کی گئی ہیں، اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان 6 ابواب میں وہ احادیث
جو جامع احادیث ہوں، مختصر ترین اور جامع احادیث ہوں، ان احادیث کو لانے کی کوشش کی گئی۔ میرا بھی یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ جو بھی طالب علم ان احادیث کو یاد کر لیتا ہے وہ کافی حد تک ضروریات دین سے متعلق احادیث کو اپنے سینے میں سمیٹ سکتا ہے۔ تو اس کا آغاز تو اخلاص الالہیت اور علم کی اہمیت، علماء کی فضیلت اور حدیث پاک کی اہمیت، اس کے متعلق کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ احادیث العقائد کے نام سے باب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یوں 6 ابواب میں ان احادیث کو رکھا گیا ہے۔ اب کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر صفحہ کے اوپر حدیث ختم ہو جائے، ماں سوائے چند احادیث کی جن کی تفصیل زیادہ مطلوب تھی تو اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور میجارٹی یہی ہے کہ حدیث ایک ہی صفحہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک ہی صفحہ پہ جا کر اسی صفحہ پہ، جس صفحے سے شروع ہو رہی ہے اسی صفحہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کا جو ہم نے اسلوب رکھا ہے باقاعدہ طور پر وہ یہ رکھا ہے کہ اوپر ٹائٹل قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے وہ حدیث پاک لائی جاتی ہے، حدیث پاک کا نمبر ذکر کیا جاتا ہے، حدیث پاک لائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے، ترجمہ ذکر کرنے کے بعد اس کی مقصدیت سامنے رکھی جاتی ہے۔ جس طرح کہ یہ حدیث پاک ہے، اس کا چیپٹر ہے ذکر الہی، اوپر باب قائم کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یا یہ اس طرح حدیث ذکر کی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ذکر کر دیا۔ ترجمہ ذکر کرنے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ایک مقصدیت کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس مقصدیت کے ٹائٹل میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس مقصدیت کے اندر اس حدیث کی شرح نہیں ہے، بلکہ جو اوپر ٹائٹل قائم کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک مضمون کے طور پر بات کی گئی ہے۔ مثلا ذکر الہی ہے تو ذکر سے متعلق بات چیت کی گئی ہے مقصدیت کے اندر، اس حدیث کی شرح نہیں بیان کی گئی، تو مقصدیت کے اندر یہ چیز رکھی۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے اس حدیث کے الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے باب قائم کیا گیا ذکر الہی، پھر اس کے بعد اس کا جس بھی شخصیت سے تھی اس کا ذکر کیا گیا، پھر عربی میں عبارت، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کے بعد مقصدیت کو ذکر کیا گیا، اور نیچے الفاظ اور معنی ذکر کیے گئے اسی حدیث کے جو الفاظ تھے، تاکہ جو بھی طالب علم اس کو پڑھنا چاہیں ان کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نیچے اس کے حوالہ جات ذکر کیے گئے، جس طرح یہ حدیث میں نے ابھی جو ہے وہ پڑھی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کہاں کہاں موجود ہے، کس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ باقاعدہ حوالے، مثال کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، پھر شرح معانی الاثار، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی یعلا، تو یہ کتابوں کے حوالے دیے گئے، اور آخر میں اس حدیث پر حکم لگایا گیا ہے کہ اس حدیث وہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، یا اگر کہیں پر اس کے اندر کوئی اختلاف موجود ہے تو وہ بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر تمام تر احادیث صحیحہ اور حسنہ رکھی گئی ہیں، ضعیف احادیث اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کی گئی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کسی کو اس حدیث کے ساتھ اختلاف ہو اور اس کو اختلاف کی بنیاد پر ضعیف قرار دے، لیکن ہمارے نزدیک وہ حدیث صحیح یا حسن کے درجہ پر فائز ہے، اور اس کا ہم نے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور نیچے ذکر کر دیا ہے۔ اس کتاب کے خزینہ حفظ حدیث کتاب کے آخر میں پھر ہم نے ان تمام احادیث کو یکجا کر کے اس کی ایک منزل بنائی ہے، جس طرح قرآن پاک کی منزل ہوتی ہے۔ جو طالب علم ان احادیث کو پڑھے گا تو آخر سے پھر وہ ان کو یاد رکھنے کے لیے منزل کے طور پر پڑھے گا، تو ہر باب کی ہم نے علیحدہ علیحدہ منزل قائم کر کے صرف اس کی عربی عبارات کو ذکر کر دیا ہے۔ تو میں یہ آخر میں کہوں گا کہ خزینہ حفظ حدیث کتاب اس نصاب کی بہترین کتاب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو احادیث یاد کروائیں، ایک ایک سطر پر یا ڈیڑھ سطر پر احادیث مشتمل ہیں، کوئی طویل احادیث نہیں ہے، مختصر سی ہیں، آپ اس کو آسانی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں، خود بھی یاد کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی روٹین میں احادیث دے دیں، ایک دے دیں اور اگلی دوسرے دن اگلی دے دیں، یا ایک دن چھوڑ کر آگے والی احادیث یاد کرائیں اور خود بھی سنتے رہیں، اور جو
جو حفظ قرآن کے بچے ہیں وہ ان احادیث کو زیادہ آسانی سے یاد کر پائیں گے۔ تو آئیے اس عظیم الشان ذخیرہ حدیث پر مشتمل جو پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث ہے، اس عظیم الشان فن کے اوپر مشتمل یہ حدیث پاک کی کتاب خزینہ حفظ حدیث ہے، اس کو خود بھی یاد کرتے ہیں اور مدارس کا نصاب بھی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حفظ